يحزني من كان سامع وبني صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ابھی ہم آ رہے تھے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو دوست سارے ہمارے ساتھ ملتے آ رہے، کوئی روڈ پہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں، یہ تو سارا بابا جی کا فیضان ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں دوست کو گاڑی میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ وہ کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں، اور وہ ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے بے باک سپاہی دین کے ہم گو لاکھ زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کی مدد اللہ دو طرف سے کرے گا، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مشرق سے فوج تیار ہو کر جائے گی امام مہدی کی مدد کے لیے۔ تو مشرق والے ہم ہیں، ہم ہی جائیں گے، جو بچیوں کو نچوا رہے ہیں، جو مندر خانے بنا رہے ہیں، جو سکھوں کے گردوارے بنا رہے ہیں، جو فرانس کے گستاخوں کو جواب بھی نہیں دیتے، حضور کے گستاخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے امام مہدی کے ساتھ نہیں جانا، امام مہدی کے ساتھ ہم جائیں گے یا ہماری نسلیں جائیں گی یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ والے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتح رضویہ میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ازل سے لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا، کتابیں بھی لکھے گا، شعر بھی لکھے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں نعتیں لکھوائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھائیں۔ یہ کسی کی قسمت میں بلے کش تھے، کسی کی قسمت میں شعر کے، کسی کی نسبت میں قسمت میں تھا کہ تیر کے نعرے لگانا۔ یہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جنازے میں 1,70,00,000، یہ تو وہ تھے جو انہوں نے بتایا، ہماری جو تعداد ہے وہ تو گنتی میں ہی نہیں ہے۔ اور کچھ نے تو کہا بحرین سے آئے، دبئی سے آئے، سعودیہ سے آئے، یہاں پر بھی 10-15 ہزار والی ٹکٹ 40,000 80,000 میں بیچی۔ عاشقوں نے کہا عشق رانا ممکن ہے ماں ممکن است، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں جائیں گے، تم 2 لاکھ کی بھی کر دو، ہم محمد عربی کے غلام کے جنازے میں جائیں گے۔ اور انہوں نے جا کر دکھایا، یہ تو نہیں ہے عشق وہ پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل پختہ ہوتی ہے اگر بندے کو چالیں چلنا آتی ہوں، پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، اور عشق اگر مصلحت اندیش تو ہے خام بھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ عشق جو تھا اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اس نے کہا نہیں عقل تھوڑی سوچ رہی تھی، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ انڈیا والوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جناب اگر ایک دن کے لیے بارڈر کھول دیتے نا تو تمہیں پتہ لگتا کہ پاکستان سے بھی زیادہ عاشق بابے کے انڈیا میں موجود ہیں۔ اور یہ وہ تعداد تھی جو ان کے کیمروں نے دیکھی، اور جس کو کیمرے نہیں دیکھ سکے اور جو نہ ہم دیکھ سکے،
اور بھی تو مخلوق تھی نا. حضور داتا صاحب بھی خود تشریف فرما تھے. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی بھی خود موجود تھے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بھی تھے. بابا فرید گنج شکر بھی تھے. بہاؤ الدین زکریا ملتانی بھی تھے. خواجہ غلام فرید بھی تھے. سید جلال الدین سرخ پوش بخاری بھی تھے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت بھی تھے. یہ سارے بزرگ وہاں پر موجود تھے. لیکن مسجد وزیر خان میں بابا جی فرمایا کہ مسجد وزیر خان میں خود حضور داتا صاحب آئے ہوئے تھے. بابا جی نے کہا نا وہاں پر آئے ہوئے تھے تو کیا جنازے میں نہیں آئے ہوں گے. اور ویسے بھی جب ممتاز قادری کا جنازہ ہم پڑھنے کے لیے گئے تو ہمارے استاد صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے, سید اقبال شاہ صاحب, وہ فرماتے تھے کہ یار یہ اتنی دنیا ممتاز قادری کے لیے نہیں آئی. ہم نے کہا حضور کس کے لیے آئی؟ کہا کہ اس جنازے میں خود رسول اللہ نے تشریف لانا تھا. اللہ نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے ساری دنیا کو جمع کر دیا. مینار پاکستان میں تو میرے آقا آئے ہوں اور قبر میں جا کر اپنے غلام کو پھر سکون کی نیند سلایا بھی ہوگا. مرکز میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں, ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں, ہلتی نیو جماتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, کثرت انا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی 200 سال تک, 2 سال نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 2 دن نہیں, 2 مہینے نہیں, حضور فرماتے ہیں 200 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے. رب کے جلال کی وجہ سے ساری دنیا اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو. اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا, جب میری زلفیں کھلیں گی رب کا سارا جلال ختم ہو جائے. یا رسول اللہ یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. گناہگار جو محشر, پھر جب حضور کی زلفیں کھلیں گی نا, ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں, گناہگاروں کی بخشش کا یہ اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا محبوب یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے. انشاءاللہ ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ, دے سکتے ہیں کیا کچھ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ تو ان کی قسمت ہے نا, MNA کے نیچے لگ کر لائنوں میں لگ کر ذلیل ہو کر کھاتے ہیں, یہ MPA کی لائنوں میں لگ کر ذلیل ہو کر کھاتے ہیں, چیئرمین کونسلر. ہماری قسمت ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں. ہم ان کا جو جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے, اور ہم جن کا کھا رہے ہیں گیت انہی کے کھا رہے ہیں. یہ ہماری اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسا قائد عطا فرمایا, اور ان کا زمانہ بھی ہم نے پایا, اور ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے بھی رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے, ہم بھاگے نہیں. لیکن جو پہلے تو ساتھ کھڑے تھے کہتے تھے جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پیچھے حضور کا ہاتھ ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بھی جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا, ان کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. پہلے وہ فرمان سناتے تھے
جب بھاگ گئے پھر کہتے تھے یہ تو کل عدم تنظیم ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو کیا مطلب ہے، حضور کا ہاتھ ہی نہیں، اور حضور غوث اعظم بھی ہمارے ساتھ ہیں، داتا علی حجویری بھی ہمارے ساتھ ہیں، سارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ تو خود بابا جی فرماتے تھے، بابا جی کہتے تھے پوری دنیا میں جتنے بھی ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی اور ان کی حفاظت کے ذمہ جو لگا ہوا ہے نا، ان کی ڈیوٹی کے لیے وہ حضور غوث اعظم ہے، اور جو پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کی حفاظت حضور داتا علی حجویری کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انشاءاللہ حضور کا دین تو آئے گا۔ اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر غیور، اور نظر اللہ پہ، علامہ اقبال کہتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ علامہ اقبال کہتا ہے مومن جو ہے نا وہ صرف اپنے رب پر نظر رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر نظر رکھتا ہے۔ موت وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر ہے۔ اور کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے کشمیر کی بچیوں کا رونا، شام کی بچیوں کا رونا جا کر غیروں کے آگے نہ رو، ان کے خون کی قیمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، تو غیروں سے جا کر مانگتا ہے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم کسی سید کی عزت بھی کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بتا دیا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم کس چیز کی نمازوں پہ زور دے کر حضور کی عزت کے لیے نکلتے نہیں، حضور کی ناموس کے لیے نکلتے نہیں، دین کی سربلندی کے لیے نکلتے نہیں، اسلام کے لیے ہم نکلتے نہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتے نہیں، تو پھر ہم نمازوں پہ زور دے کر رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال کہتا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر نماز حضور کے عشق کے بغیر وہ کون سی نماز ہے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ یہ نمازیں ساری سب کچھ حضور کے لیے ہیں، ہمارے روزے بھی حضور کے لیے ہیں، ہمارے حج بھی حضور کے لیے ہیں، ہماری سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی نا تو فرمایا بندہ اللہ کا ذکر جو مرضی کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، یہ سب رب کی حمد ہے، رب کی تعریفیں ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں یہ اس رب کی مرضی ہے یہ تمہاری تعریف قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک تعریف میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر وہ تعریف تم کرو تو رب فوراً قبول کرے گا۔ کہا وہ حضور کی نعت ہے، وہ حضور کی تعریف ہے، وہ حضور کے ساتھ محبت ہے، جب بھی وہ تم کرو گے اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ یہ ساری باتیں قبول ہو نہ ہو، حضور کی عشق کی بات، حضور کی محبت کی بات تو قبول ہوگی ہوگی۔ اس لیے ہم نے حضور کی عزت کے لیے ہمیشہ اپنے قائد کے مشن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور تھکنا نہیں، کہ یہ نہیں کہ ابھی صرف ہم نہیں، انشاءاللہ تادم مرگ ہم حافظ سعد بن خادم حسین رضوی جانشین امیر المجاہدین ہم ان کا دست بازو بنیں گے اور ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جن کو ان سے پریشانی ہے علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ پہلے ہمارے بابے نے نذرانے بند کیے ہوئے تھے پیروں کے، اب اس کا بیٹا بھی آ گیا، ہم نے تو چھوڑا تھا بھی شاید بابا گیا تو جان چھوٹ جائے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں انہیں یہ ڈر ہے میری حق بات سے ان کے آستانوں کے نذرانے نہ بند ہو جائیں، وہ تو بند ہونے ہیں۔ جو دین کے ساتھ تم نے دو نمبریاں کرنی ہے آخر تو حضور کے دین نے آنا ہے نا انشاءاللہ۔ جو دو نمبریاں جنہوں نے آستانے بنائے، پگڑیاں بچائیں، مسجدیں بنائی، جب حضور کی عزت کی بات آئی تو پھر اندر چھپ کر بڑھ گئے تو وہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے، قبر میں بھی انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا اور حشر والے دن بھی انشاءاللہ۔ حضور نے تو ہم سے اتنی محبت کی، حضور اپنے بیٹے کے لیے حضور نے دعا نہیں مانگی۔ حضور کے جب بیٹے کی روح قبض ہونے لگی، بیمار تھے، آپ کی زوجہ لے کر آ گئی، فرمایا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا ایک دی ہے اور وہ نبی وہ دعا یہاں پر کر گئے ہیں ہر نبی، اور اللہ وہ فوراً دعا ہر نبی کی قبول کرتا ہے فوراً۔ یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، آپ نے نہیں مانگی۔ حضور کے چشمے مازاغ میں سے آنسو آ گئے، حضور روتے رہے، حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے کی روح نکل گئی۔ آپ کے زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے میرے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ کہا وہ میں نے دعا اپنی گناہگار امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے رکھی۔
حضور کی روح قبض ہونے لگی. حضور کی ہم نے تو دعوے کیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہم بھی عاشق رسول ہیں. یہ عاشق رسول ہو پھر بابا خادم اکیلا کیوں کھڑا تھا؟ تم عاشق رسول اتنے بڑے ہو تو بابا خادم, اب تو تم مان گئے کہ عاشق رسول تو وہ تھا. بے شک تم مقابلے کرتے ہو, چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرا کے کہتے ہو جی ہم بیک والوں سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو حضور کی محبت میں کرو. اس کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں. یہ تو محمد عربی کے غلام بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اور حضور کا ارشاد ہے احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا جو دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں جب ان پر مشکل وقت آتا ہے اللہ خود ان کی حفاظت کے لیے آتا ہے. حضور نے خود ارشاد. اس لیے حضور کی جب روح مبارک قبض ہونے لگی حضور نے حضرت اسرائیل سے پوچھا, کہا اسرائیل بتا کیا میری امت کی روح نکالتے وقت ان کو امتیوں کو تکلیف دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جی دوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں ساروں کی تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے دے دے, میری امت کو تکلیف نہ دینا. ہم نے صرف دعوے کیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہمیں اپنے پیر کی عزت پیاری ہے, ہمیں سید کی عزت پیاری ہے. سید بھی 5-5-6 اکٹھے ہو, ہمارے خاندان میں تو ہے ایسے, پتہ نہیں اور جگہ ہونا ہو. ہمارے جو بھی ہزاروں میں مرید بیٹھے ہوں, 10 سید بیٹھے ہوں تو 10 کے 10 سید صرف سید کی شان بیان کرتے ہیں. جن کی وجہ سے سید بننے ہیں ان کی تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی. سید کو کچھ ہو جائے تو ہر کوئی اپنے آپ سے باہر ہو جائے, اور جس کی وجہ سے وہ سید بن گیا ان کی عزت پر ڈاکہ پڑ جائے تو پھر 1450 سالہ تاریخ میں حضور کی اتنی بڑی گستاخی کبھی نہیں ہوئی. اسی وجہ سے تو یہی غم تو بابا جی کو لے گیا. وہ تو اپنے حصے کا کام کر گئے, اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ وقت بتائے گا. دعوے تو کر رہے ہیں کہ وہ عاشق رسول تھے, اب میدان لگنے والا ہے پھر پتہ لگے گا انشاءاللہ. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکالتے, ہم وہ بہانے بنا رہے ہیں. تو ہمارے امیر محترم جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. ایسا بھی وقت آنے والا ہے. شاہ صاحب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے شعر سنے نا بڑے خوبصورت. وہ کہتے ہیں ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون و مکان تعظیم کریں گے. ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے. جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیر تسلیم کریں گے, اور ہم کی بار گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. کہتے ہیں اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ. ہم ان سے کھینچ کے لیں گے. وہ جیسے سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا نا, پہلا سیاسی خطبہ, وزیر اعظم بن کر قوم کو پہلا خطبہ دیتا نہیں. یہ تو ہمیں لوگوں نے کہا جی جناب اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں. میں نے کہا علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ بتائیں اسلام میں سیاست ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہو جائے چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے لوگ آتے ہیں, محمد عربی کے غلام نہیں آتے. جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرو چنگیز خان. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ جو حکمران بیٹھے ہیں ان کے چہرے روشن ہیں, اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہیں. 2 سالہ بچی کے ساتھ زنا ہو گیا, اس کے تو زنا کرنے والے کو تو پکڑا نہیں, اس کو مارنے والے کو تو پکڑا نہیں. کوئی ایک ہمارا لبیک والا دیہات میں کوئی فلیکس لگا دے اس کو پکڑنے کرے پہنچ جاتے. یہ تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا, قیامت والا دن تو عدالت لگنی ہے نا, وہاں ہم تم سے حساب انشاءاللہ لیں گے. یہاں بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا, قیامت والے دن بھی پتہ لگ جائے گا. وہ ایک نوجوان تھا نا جب چمن کی تحریک چلی, ختم نبوت کی 53 چمن, عبدالستار خان نیازی, شاہ احمد دورانی, سید خلیل احمد قادری, سید ابو حسنات محمد احمد قادری, جیلوں میں گزاری آپ نے ساری زندگیاں. اور خود سید خلیل احمد قادری کہتے ہیں آج کی جیلیں تو پھر بھی اچھی ہیں جی, کھانا بھی اچھا ملتا ہے, بڑی سہولیات ہیں. سید خلیل احمد قادری کہتے ہیں کہ جس جیل میں مجھے رکھا مجھے صبح شام گالیاں بھی دیتے تھے, ادھر سانپ بھی چھوڑ دیے, بچھو بھی چھوڑ دیے, اور کھانا نہیں دیتے تھے. کہتے ہفتہ بھوکا بیٹھا رہا, پھر دل میں ایک بار خیال آیا کہ یار کاش میں باہر ہوتا تو باہر تو بڑی ہمیں فروٹ بھی ملتے, چیزیں بھی ملتی, دنیا کی قیمتی کھانے بھی ملتے, یار میں اب جیل میں آ گیا. کہتے بس یہ بات ذہن میں آئی تو فوراً میں نے کہا اے صحابہ نے حضور کے نام پر گردنیں کٹوا دی, تو بھوک کے لیے رو رہا ہے. کہتے جب یہ سوچا نا, کہتے ہیں کہنے لگے سید صاحب سید خلیل احمد قادری, سید ابو الحسنات قادری کے بیٹے, کہتے ہیں جیسے ہی ذہن میں یہ سوچا کہ یار صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا, تو اگر بھوکا مر گیا تو حضور کے نام پر ہی ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو میں چولہے پاواں. کہتے اگر وہ راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے بس یہی بات تھی,
تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ لگا کسی نے ایسے جیل میں ہاتھ آگے بڑھایا تو مجھے جنت کے پھل وہی مل گئے. صرف ان کے لیے جائے صحیح کوئی. پہلی شرط یہ ہے، بابا جی فرماتے تھے میدان میں آئے صحیح کوئی. لیاقت باغ میں انہوں نے 2800 کنٹینر لگا دیے، ٹرینیں روک لی، جی اب جانے نہیں دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. محمد عربی کے غلاموں نے پہنچ کر دکھایا نہیں ہم آ گئے ہیں. کتنی رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی. حضور کے بابا جی فرماتے تھے نا، علامہ اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ممکن است، دنیا جسے ناممکن سمجھے یہ نہیں ہو سکتا. محمد عربی کے غلام فیض آباد پہنچ کر دکھاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی غلامی کے لیے نکلے تو حضور مدد نہ فرمائے. یار سوچے تو صحیح، 32,000 شل جس نے کھائے ہی ساری زندگی حلوہ ہو، اسے کیا پتا بھی پتھر کیسے کھایا جاتا ہے. جس نے ساری زندگی کھائی روٹیاں ہوں، اسے کیا پتا شل کیسے کھائے جاتے ہیں. اسے کیا پتا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کی جاتی ہے. جس نے ساری زندگی امن اور محبت کا پیغام دیا ہو. امن تو محبت اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ تو تب ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں. وہ تو تب ہے. رب نے قرآن میں خود تعارف کرایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. فرمایا میرے حبیب تیرے ساتھ جو تیرے غلام رہتے ہیں نا، کافروں کے لیے شدت پسند ہیں. ہمیں کوئی شدت پسندی کے وہ نعرے ہمیں نہ سکھائے یہ شدت پسند ہے. ہمیں رب نے خود کہا ہے یہ کافروں کے لیے شدت پسند ہے. رحماء بینہم، مسلمانوں کے لیے آپس میں نرم ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہمارے اوپر ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر برداشت کر سکو. میں نے کل بھی بات کی، وہ چمن کی تحریک میں ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے تھانے میں. افسر نے کہا اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ سڑک پر کھڑا ہو کر سڑک بند کر کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا. اس نے کہا اچھا. نوجوان کو کان پکڑ لے. جو رپورٹیں بنانے آتے ہیں نا، میں ان کو سرا کہ پتر تو سب بڑھا گی نہ ہو، تم بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے بھی ہماری ضمانتیں ہو گئی ہیں حضور کی نالین کی خاک کے صدقے، آگے بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. حضور نے کرم فرمایا. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، یہ کرامن کاتبین بھی FIR کاٹ رہے ہیں. یہ بھی بیٹھے کرامن کاتبین، ایک FIR یہ بھی کٹی جا رہی ہے، اور یہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوگی. اور ضمانتی میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. قیامت والے دن بات میرے آقا کی ہی چلے گی. نہ متقیوں کے تقوی دکھائے جائیں گے، نہ ہی سید زادوں کی سید زادیاں دکھائی جائیں گی. سب کچھ بعد میں ہوگا. پہلے رب اپنے حبیب کی شان دکھائے گا. نبی بھی حضور کی بارگاہ میں ہوں گے، یا رسول اللہ آپ بات کریں، آپ بات کریں، آپ بات کریں. سب سے پہلے حضور بات کریں گے، اس کے بعد پھر حضور کے صدقے سارے بات کریں گے. یہ کوئی مت سمجھے کہ کوئی اپنے تقوی پر وہ کرتا ہو کہ میں جی بچ جاؤں گا. بچے گا وہی جو حضور کے ساتھ وفا کر کے جائے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بچنے والا. بچنے کی جگہ صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے تیرا دیس تو اسلام ہے اور تو خود مصطفی ہے، حضور کا غلام ہے. ہمیں MNA کے غلام، MPA کے غلام، چیئرمین کے غلام، اللہ نے ہمیں ان کی غلامی کے لیے بھیجا ہے. ایمانداری سے بتائیں ہم ان حکمرانوں کی غلامی کے لیے آئے یا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے؟ لیکن علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا، ایک قبر کے پاس بیٹھا. قبر کے اندر جو مردہ تھا نا، قبر اس کو مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی. علامہ اقبال کہتا ہے قبر بول رہی تھی، مردے کو کہہ رہی تھی ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. وہ ظالم، قبر کہہ رہی تھی مردے کو اے ظالم، اوے تو جہاں میں حاکم کا محکوم بنا ہوا تھا، اوے غیروں کا غلام بنا ہوا تھا. ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نے سمجھی تھی ہے کیوں خاک میری سوز ناک. علامہ اقبال کہتے ہیں قبر کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا، اچھا میری زمین میں جو آگ لگی ہوئی ہے تیری وجہ سے لگی ہے. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک. علامہ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے اس مردے کو وہ تیری میت کی وجہ سے میرے اندر پہلے بھی اندھیرے تھے، تیرے آنے کی وجہ سے اور اندھیرے آ گئے ہیں. روشنیاں تو حضور کے نام سے ہی آئیں گی. حد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
حضور کے غلام تو صحابہ اور اہل بیت کی تو بات بات میں ہے. میں یہ شعر پڑھتے ہوئے جو نام ذہن میں رکھتا ہوں ممتاز قادری کا رکھتا ہوں، میں جو نام ذہن میں رکھتا ہوں وہ بابا جی کا رکھتا ہوں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور اسی کے تحت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے. قیامت والا دن بابا تو اس شان سے ہی جائے گا نا. غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. حضور پائیں گے تو پوری دنیا کو بخشوا دیں گے، لیکن بخشوائیں گے. ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا جی 72 فرقے ہوں گے 73 فرقے ہوں گے، وہ جی ان کے فرقوں کے بارے میں نے کہا جو 73 فرقے ہوں گے حق پر ایک ہوگا. اور خود علامہ آلوسی نے لکھا ہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ 11 فرقے خود سنیوں میں سے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اور میں نے جب یہ پڑھا نا قسم بخدا میں پریشان ہو گیا کہ یار سنیوں میں سے. پھر میں نے دیکھا کوئی صحابہ کو بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت کو بھونکتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ بزرگوں نے جو فرمایا وہ صحیح فرمایا. نام سنیوں کا لیکن اندر سے گستاخ صحابہ. حضور نے ارشاد فرمایا لا تمس النار، اس بندے کو آگ چھوئے گی بھی نہیں. کس کو؟ را ورانی من رآ. حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی. جس نے میرے صحابہ کو بھی دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی. حضور نے ارشاد فرمایا من حبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبحبی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. آج صحابہ کے خلاف سید بھی بھونکتے ہیں. وہ کون سے سید ہے؟ صحابہ نے تو اپنی پگڑیاں اتار کر حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسن کے قدموں میں رکھ دی تھی. فرمایا ہماری یہ پگڑیاں آپ کے نانا جان کی وجہ سے تو ہیں. آج کہاں حضور کو چھوڑ کر رسول اللہ کے غلاموں کو چھوڑ کر ہمارے لیے صاحب تقلید اور حجت صحابہ کی ذات ہے بس. اس کے علاوہ ہم ہر پیر کی ادب و احترام ضرور کرتے ہیں لیکن حجت ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم ان کو دیکھیں گے صحابہ کا عمل کیسا تھا گستاخان رسول میں. ان کے بارے میں صحابہ نے تو چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کی، چھوٹی سی بات بھی گردنیں اتار دی. اور آج یہ کہتے ہیں جو مرضی ہوتا رہے کچھ بھی نہ کہو گستاخ رسول کو محبت کے ساتھ، کیوں جو حضور رحمت للعالمین تھے. ہم بھی جواب دیں. میں نے کہا حضور کا اور بھی نام ہے قرآن میں، وہ بھی بتاؤ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں وہ بھی تو بتاؤ نا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی مومنوں کو قتال کی طرف لڑائی کی طرف ابھاریے. نبی المحرض جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی حضور کا نام ہے. نبی الملاحم، نبی الماہی، نبی القتال، نبی ماہی کفر کو مٹانے والا، قتال لڑائی کی طرف ابھارنے والا، نبی المحرض جہاد کی طرف ابھارنے والا، نبی الملاحم سخت جنگوں والا نبی، نبی السیف تلواروں والا نبی. حضور تو یہ تو قاضی ایاد مالکی نے خود یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں اشفاء شریف میں لکھی ہے. اس کے راوی مولا علی ہیں. من سب نبیا فقتلوا ومن سب صحابیا فاجلدوه. حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، جو صحابہ کو بھونکے اسے کوڑے مرواؤ. میرے آقا کا فرمان ہے. اس کے راوی مولا علی ہیں، اس کے راوی روایت کرنے والے خود مولا علی ہیں. تو اس لیے آج حضور کے ساتھ کھڑے ہوں. رسول اللہ کا دین انشاءاللہ آئے گا اور وہ علامہ اقبال کے شاہین بابا تیار کر کے گیا ہے. یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم بابا جی کے وہ ساتھ بھی فرما رہے تھے اور کہتے تھے ہمارے تو بابا جی نے کارکن کتنا تیار کر دیا، ہمارے کارکن کی کوئی جوتی نہیں خرید سکتا. ہمارے کارکن کی کوئی جوتی نہیں خرید کرتا، ہمارے امیر کی اور ہمارے قائد کی تو پھر بات اور ہے. اس لیے انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا. اس کے لیے آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے، گھروں گھروں میں جا کر کام کرنا ہے. میں آخر میں یہ وہ جو سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ سنا رہا تھا 1-2 منٹ میں وہ، اور ایک بات وہ جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس کی ذات کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. حضرت بکر صدیق نے جب آپ نے قوم کو پہلا خطاب، پہلا سیاسی خطبہ سیدنا صدیق اکبر کا
پہلا سیاسی خطبہ. یہ تو حضور نے خود نہیں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں نے سیاست کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی, موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی. آج ہمیں کوئی کہے تو وہ پہلے جا کر تاریخ پڑھے. پھر لوگوں کو درد ہے جی حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کو بابا اتنی جلدی کیا تھی, تدفین سے پہلے امیر کا اعلان کر دیا. میں نے کہا تو دین نہیں پڑھا, تجھے اس طرح کے سنت طریقے کا نہیں پتا. اب میرا تو قصور نہیں, تو پڑھ لیتا. حضور کی تدفین سے پہلے سیدنا صدیق اکبر امیر بن گئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کی تدفین سے پہلے حضرت عمر فاروق بن گئے تھے. اب تو نے پڑھی نہیں ہے تو ہمارا کیا قصور ہے جی؟ وہ نوجوان ہے. میں نے کہا محمد بن قاسم 16 سال نوجوان کا تھا. باقی بات ہے کہ نوجوان کی ناموس رسالت کے لیے کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو ہم تو حاضر ہیں. وہ تو پھر اس عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے جس کو خود سیکھے بھی آتے ہیں. مولویوں کو تو سیکھے بھی نہیں آتے. سعد بھائی کے ساتھ میں 2 مہینے 4-5 ماہ کلیات اقبال پڑھنے کے لیے فارسی پڑھا تھا, بھیرے میں پڑھتا رہا, لیکن مجھے وہ تلفظ صحیح طرح نہیں پڑھ سکا تھا. پھر میں نے دوبارہ پڑھی تو میں خود پڑھتا. وہ 2 رکوع روزانہ سناتے تھے, اس میں ترکیب بھی بتاتے تھے, زبر بھی بتاتے تھے, زیر بھی بتاتے تھے, ترجمہ بھی کرتے تھے, اس کی تفسیر بھی کرتے تھے, سیگے بھی بتاتے تھے. وہ تو سناتے. اب کسی کو مولوی باقی سیگے نہیں آتے. ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں بھی اتنے سیگے نہیں آتے جتنے سعد بھائی کو آتے. ہمیں تربیت بابا جی نے کی ہے. اور یہ ہمارے سنیوں کے اندر ویسے بھی رہا ہے کہ کوئی اگر بڑا کام کر کے جاتا ہے نا, اپنی اولاد کو تربیت کر کے نہیں جاتا. اس کی اولاد اس کے نام کا کھاتی ہے, لیکن بابا جی نے واقعی اپنی اولاد کی تربیت کی, پڑھایا ہے, خود پڑھایا ہے. حضرت بکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا, آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فأعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الحق ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی. فرمایا باپ یہ صحابہ کی سنت پر وہ صحابہ کے غلام عمل کرتے ہیں. سعد بھائی کو جب امیر بنایا تو سعد بھائی نے بھی یہی کہا, ہاں میں امیر بنا نہیں, مجھے بنا دیا گیا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی فرمایا تھا, لوگوں میری قوم, مجھے حکمران میں بنا نہیں, مجھے بنا دیا گیا. ولست بخیرکم, تم سے بہتر نہیں ہو. بہتر تو تھے, نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا, بہتر تو تھے. فرمایا فإن احسنت فأعینونی. آج کوئی میرے والد صاحب ایک جگہ تقریر کرنے گئے, بابا جی کے جنازے سے آئے تو وہ بات اشارے تو جانے دے, اشارہ جا رہا ہے تو جانے دے. تیرے پیر اگر دین کے لیے نہیں نکلتا, حضور کے لیے نہیں نکلتا, تو ہم تیرے پیر کو کیا جانتے ہیں؟ تیرے پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر ہے؟ میرے خلاف کوئی بات کر دے تو کافر تو نہیں ہوتا, کر سکتا ہے, ہر بندہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے. اب تیرا پیر ساری زندگی, ہمارے تو بہاولپور میں ایسے پیر بھی تھے, وہ کہتے تھے ہمیں 1000 کا نوٹ دینے والا اگلی لائن میں بیٹھے گا, 500 والا پیچھے, 100 والا پیچھے, 10 والے کو دیکھتے بھی نہیں تھے. ملا ہم نے خود ان سے وہ ہاتھ ملاتے تھے, کہتے مریدو میں نے اگر پیسے دو گے نا تانوں پھر فیض ملے گا. مجھے نہیں سمجھ آئی, ویسے حقیقت بات ہے پیروں نے حضور کی سنت کو چھڑوا کر اپنی سنتیں بنا لی, اپنے طریقے بتا دیے. بابا جی کہتے تھے میرے جوان جو ہے نا, میری طرح جیسے میں پگڑی پہنتا ہوں ایسے پگڑیاں پہنے اور یہاں پر چادر بھی رکھیں. کہتے ہیں میری خواہش ہے ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ان کے, وہ تو عظیم لوگ تھے نا, ہم تو ان کے ادنا سے غلام ہیں, ہم ان کے مرید ہیں, ان کے ادنا سے غلام ہیں, ان کے انشاءاللہ ان کی نگاہ فیض سے انشاءاللہ ہم ضرور دین تخت پر لائیں گے. بات ختم کروں, بات زیادہ لمبی ہو گئی. حضرت بکر صدیق نے فرمایا فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. کسی پیر کے سیدھا کرنے کی بات آئے تو وہ پریشان نہ ہوا کرے. یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا, فإن أسأت فقومونی, اگر شریعت کے علاوہ کوئی کام کروں قومونی, طاقت سے تلوار سے مجھے سیدھا کر دینا. خود کہا. تو یہ پیر کو سیدنا صدیق اکبر سے نعوذ باللہ بڑھ گئے ہیں. جس کو مجدد کی تعریف کا بھی نہیں پتا وہ اپنے پیر کو مجدد بنا دیتے ہیں. جیسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, عبارت پڑھنی نہیں آتی, وہ بھی مجدد دوران غوث زمان. اور میں نے کہا تعریف تو پڑھ لے پہلے, مجدد تو گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے. تیرا پیر تو ہر حکمران کے دروازے پر پڑا ہوا ہے, ہر کسی کے جا کر تلوے چاٹتا ہے. ہمارے بزرگ تو تھے ہی نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں 7 بادشاہ گزرے, ایک کے دروازے پر کام کروانے نہیں گئے. ایک آ گیا, اس نے کہا جی میں ملنے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں, ایک سے تو آئے گا, دوسرے سے میں چلا جاؤں گا, ہم ملنا ہی نہیں چاہتے تجھ سے. ہمارے بزرگ تو یہ تھے. حضرت بو علی قلندر حکمران نے آپ کو, نواب ٹونک علی خان, میر خان نے آپ کو زمین کے کاغذات بھیج دیے, یہ لیں جی میری طرف سے ہو گئے.
آپ نے اسی کے پیچھے شعر لکھ کر بھائی بھیج دیے واپس. فرمایا ماں بروئے فقر و قناعت نہ باختیم میر خان بگو روزی مقدرت. فرمایا تو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی فقیری اس کاغذ کے ٹکڑے کی خاطر بیچ دیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی یہ غیرت مند فقیری تیرے زمین کے ٹکڑے کی خاطر بیچ دیں؟ فرمایا میر خان جو روزی ہماری مقدر میں رب نے لکھی ہے وہ ہمیں ملے گی، تیری ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، واپس رکھ تو. ہمارے فقیر یہ تھے، ہمارے فقیر وہ تھے. وہاں سامنے بادشاہ بھی کھڑا تھا، انہوں نے اپنی گردنیں نہیں جھکائی. امام ربانی جیل میں چلے گئے، نگاہ بھی وہ تھی امام ربانی کی. آج نقش بندی جو ہے نا، میں بھی نقش بندی بابا جی کا مرید ہوں، لیکن بات یہ ہے جو نقش بندی ہے نا وہ کام بھی نقش بندیوں والے کرے، صرف نذرانے نہ لے. امام ربانی تو جیل میں چلے گئے، اور پھر جیل میں گئے تو وہاں ڈاکو تھے بڑے بڑے. انہوں نے جب بدماشیاں دکھائیں تو امام ربانی نے ایسے نگاہ اٹھا کر ایک ایک دیکھی، سارے وقت کے ولی بن گئے. پھر تاجدار ختم نبوت منصب نبیشن امام ربانی جب وہ ولی بن گئے نا تو خود پڑھیں آپ کو ملے گا کتابوں میں کہ وہ جو تھے نا پوری دنیا شہر میں سارا دن گھومتی تھی. جن کو نظر امام ربانی نے ڈالی تھی نا وہ جیلوں کو رات کو جیلوں کی دیواریں بھی گزر کر باہر سے شہر سے گھوم پھر کر پھر واپس آ جاتے تھے. یہ تھے ہمارے بزرگ. ہمارے بزرگ کسی کے آگے نہیں جھکے، کسی کے آگے نہیں بکے. اور ان کا ہمیں اگر کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے تو ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا، ہم نے ان جیسا بڑے بڑے مولویوں کو بھی دیکھا، سیدوں کو بھی دیکھا، پیروں کو بھی دیکھا. لیکن جو بات بابا جی میں تھی کہیں بھی نہیں تھی، جو اخلاص ان میں تھا کہیں بھی نہیں تھا، جو عشق رسول بابا جی نے جو موقف دیا نا. میں ایک بار بابا جی کے پاس بیٹھا، بابا جی کہتے یار مولوی محدث بن گئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، انہوں نے ترجمے بھی نہیں آئے. تو کس چیز کا استاد بنے اگر تو ہی حدیث دا ترجمہ اوے کیتا جی میں غیرہ نے کیتا ہے؟ میں نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے بھی مولوی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضور کا سینہ چاک ہوا، حضرت انہوں نے حضور کو دیا. کہ ابھی حضور تو رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں، جبریل چلے رہے تھے. کہ مولوی اس حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکے. کہا حضرت جبریل نے جب سینے سے لگایا مقصد سے یا رسول اللہ آپ کے سینے سے میرا سینہ لگ جائے، آپ کے امتیوں میں میرا نام آ جائے. کہا دوسری بات جب سینے سے لگایا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ میں رب کا قرب اور حاصل کر لوں آپ کی وجہ سے. کہا جب تیسری بار سینے سے لگایا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ رب مجھے آپ کے دروازے پر کھڑے ہونے والا پہلا نوکر چوکیدار مجھے بنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پھر بابا جی استاد صاحب فرماتے کہتے اسی انداز میں پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اس حدیث کو اسی انداز میں دیکھا. پھر اعلیٰ حضرت نے اسی جو جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا چوکیدار بن جاؤں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے اسی پر شعر لکھ دیا تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم سے آمد ہے خواہ ہر نبی و ولی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. مقصد سے یہی ہے بات. سیدنا صدیق اکبر نے آگے کہا بابا جی کے انداز میں ترجمہ جو بابا جی کرتے تھے میں نے کسی مولوی کا ترجمہ. ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں 9 سال 2 سال مفتی کا کورس، لیکن جو بابے کا انداز تھا نا کسی مولوی کا نہیں. کوئی تھوڑی بہت حضور کے بارے میں کوئی ادھر ادھر تھڑکتا بابا جی اس کو پکڑ لیتے بڑا مفسر آیا جب اعلیٰ حضرت نے لکھ دیتا ہے تو بڑا مفسر بننا چاہیے. سچے ایسے کہتے تھے، کہتے جب اعلیٰ حضرت ساڑھے لکھ گئے ترجمہ تو انہوں نے کاپی کر لینا، وہ تو کاپی پیسٹ کر لینا سی، تو اپنا نواں مفسر بن گیا. تو حضور کے بارے میں گل کر رہے ہیں. حضور کی بات آتی تو بابا جی جتنا بڑا کوئی مولوی ہوتا نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب حضور کے ساتھ وفا کی بات آتی تو کوئی کنجر بھی ہوتا نا اس کا بھی نام لے. آپ کے سامنے نہیں ہے وہ جو خلیل الرحمان نے جب ختم نبوت کی بات کی اور غیرت کی بات کی، بابا جی نے کہا بھائی ہم کیا تو جڑیاں والی گل کی تھی. اور ہے بھی یہ حدیث میں کوئی مولویوں کو پھر بھی درد ہوا وہ تو جی یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. میں نے کہا وہ رب ہے. وہ اگر بخاری کی حدیث ہے کوٹھے پہ
بدکاری کر کے عورت آ رہی تھی، اس نے جی پاؤں گا جو کہتے ہیں اپنے جوتا اتار کر دوپٹہ پھاڑ کر کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا۔ میں نے کہا ادھر درد نہیں ہوا تجھے؟ رب نے کنجری کو صرف کتے کے پانی، ادھر تو حضور کی غلامی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ رب ہے، وہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، لیکن غدار کو رب نہیں بخشے گا۔ ادلم بعد ذالک زنیم، فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا، زنا کی پیدائش ہوگا، حرامی ہوگا، جو گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی حرامی ہوگا۔ اور یہ کوئی مت سمجھے کہ اس کے خون میں یہ ملاوٹ ہے۔ ہم سمجھتے تھے پہلے، کہتے تھے یار یہ کیسے ہو سکتی ہے ملاوٹ؟ پھر یہی ہے کوئی 3 طلاقوں بعد دے دیتا ہے، کوئی نہیں رہو، پھر وہ زنا کے ساتھ طلاق ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے 3 طلاقیں۔ میں وہ ایک کمپنیاں چلی ہیں پے سلیش، لیو، پرپال، اور میں نے بہاولپور میں نا بہت سارے نوجوان، اس میں بہت بڑے علماء بھی، امام مسجد بھی شامل ہیں۔ میں نے تحقیق کی، علماء سے پوچھا، میں نے کہا یار پوچھوں بھی، میرے علم میں نہیں ہے یار یہ کیا ہے کاروبار، بھی 50,000 ڈالو گھر بیٹھے بیٹھے 10,000 کماؤ، یہ کیسا؟ تو علماء سے جب بڑوں سے ملا، بزرگوں سے، استادوں سے، تو انہوں نے کہا یہ تو سود ہے۔ اب جب میں نے ان کو بتایا، کہتے یہ فلاں مولوی نے فتویٰ دیا، اور میں کہا مولوی تو 3 طلاق بعد بھی فتویٰ دے دیں، سادہ تھے، ان قصور نہیں، دین تھے۔ انشاءاللہ بابا جی کہتے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، دین تو چمکتا ہوا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ 2 نمبریاں کرنے والے تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اب کوئی سود کھاتا ہے، اس کے سود کو حلال قرار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں مولوی حلال کرا دے، وہ تو اللہ نے کہہ دیا، حضور نے کہہ دیا حرام ہے، سود ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ اس چیز سے بھی باہر نکلیں۔ یہ جو آج کل کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، ابھی گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کمائیں، یہ سود ہے سارا۔ بزرگوں نے، سارے علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں انگریز کے یہ سودی کاروبار کریں۔ بس آخری بات، سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیکم انشاءاللہ تعالی، فرمایا لوگو میری رعایا میں جو غریب ہے نا، کمزور ہے، میرے نزدیک وہی طاقتور ہے۔ فرمایا وہ حق میں ہوتا گھر تک خود پہنچا کے مانگا۔ آگے بابا جی کہتے تھے والقوی فیکم ضعیف عندی، فرماتے تھے جڑا سمجھدا ہے مکان ٹوٹا، میں بدماش ہاں، میں چودھری ہاں، میں سید ہاں، میں پیر ہاں، تے میں غریباں دا مال کھا جاواں گا، کہتے وہ تک میرا پیغام پہنچا دے، میرے نزدیک وہ جوں ہی نہیں بڑھتا، میں انہوں لمحہ پا دیاں گا۔ جی جی، کہتے میں انہوں لمحہ پا دیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جس نے غریب کا مال کھایا ہوا ہو ظالم، اب ظالم سے مال اگر کھینچنا ہو تو انہوں لمحہ تے پانا پینا ہے، ایسے تو نہیں دیتا نا۔ بس وہ انہوں نے سریکی کہہ دی، میں وہ سریکی شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ہم کسی کو بھی مانتے ہیں نا، ہم کسی کو بھی مانتے ہیں، یہ کوئی مت سمجھے کسی کو سید ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، مجھے بھی آپ نے مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے ایسا اگر حضور نے غداری کرتے ساڑھے تیری تقریب ہے، جو حضور کا نہیں وہ کسی اور، یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی، جب یہ حدیث ہے نا خود، عثمان غنی حدیبیہ کے موقع پر جب گئے مکے میں سفیر بن گئے، تو مکے والوں نے کہا عثمان آپ کے ساتھ تعلق ہے، پرانا رشتہ داری ہے، پرانے تعلقات ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ کعبے کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے زمزم پی لیں، حجر اسود کو چوم لیں، مقام ابراہیم کی زیارت کر لیں۔ آپ نے آگے سے ارشاد کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم حضور کے بغیر کسی مولوی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم حضور کے بغیر کسی سید کو ماننا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ تو خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے جی، میری بات ہی نہیں، کبھی شاہ صاحب کو اپنے طرف مولوی بنے بیٹھا تھا، نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سید عقیدے سے پھر جائے، حضور کے دین سے پھر جائے، گناہگار ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن عقیدے سے پھر جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر دیتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، رب قرآن میں کہتا ہے نوح تیرا بیٹا ہی نہیں، حالانکہ تھا، رب کہتا ہے جب نوح تیرے ساتھ نہیں کیا تو تیرا رہا ہی نہیں۔ جو سید نانے کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ادھر صحابہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کے پاس جمع ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آج عثمان مزے کر رہے ہوں گے، کعبے کا طواف، حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، زمزم کا پانی پی رہے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا۔ مال تو غلاموں کو ہی ہوتا ہے نا، جو عشق کے دعوے کرتے ہیں، ہر کسی کو تو نہیں ہوتا نا، اسی کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے باقی۔ حضرت پتا تھا نا، آج بھی تو حضور روزے میں بیٹھ کر کہتے ہوں گے میرے امت مولوی انج نہیں کریں گے، میری نسل سید ایسا نہیں کریں گے، میری عزت کی بات جب آ جائے گی وہ آ جائیں گے، ایسے آج بھی تو کہتے ہوں گے حضور۔ تو اس وقت جب حضرت عثمان غنی مختصر یہ واپس آ گئے، صحابہ پھر جمع ہو گئے،
فرمایا عثمان آپ مزے کر رہے، کعبے کا طواف کر رہے، حجر اسود کو چوم رہے، زمزم کا پانی بھی، مقام ابراہیم کی زیارت کر رہے۔ حضرت عثمان غنی نے جملہ کیسا فرمایا، جو حدیث کے لفظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں میں وہ پھر بھی نہیں بیان کرتا، کوئی میرے اوپر بھی کہے جی وہ اپنا، میں مختصر یہ ایسے سمجھیں سادہ لفظوں میں کہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یارو میرے بارے میں تم نے اچھا گمان نہیں کیا، کعبے کا طواف کیا اچھا گمان نہیں، حجر اسود کو چومنا، زمزم کا پانی پینا۔ فرمایا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہمارے علاقے کے شاعر ہیں خواجہ محمد یار فریدی، وہ فرماتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد محمد پکیں دے گزر گئی۔ پھر اس حدیث کی ترجمانی اور لبیک والوں کی ترجمانی اور ہمارے بابا جی کی زندگی کی ترجمانی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے بھی کر گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تم، یا رسول اللہ میرا عشق بھی تم، ہمارا سب کچھ حضور ہیں، ہمارا سب کچھ۔ خواجہ صاحب نے تو بات حد کر دیا ہے آخر میں آ کر، خواجہ صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم، میرا سامل مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تم، میرا جسم بھی تم، میرا روح بھی تم، میرا قلب بھی تم، جند جان بھی تم، میرا ذکر بھی تم، میرا فکر بھی تم، میرا ذوق بھی تم، میرا شوق بھی تم، میری صوم صلاۃ اذان زکوٰۃ بھی تم، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تم، میرا دھرم بھی تم، میرا بھرم بھی تم، میرا شرم بھی تم، وجدان بھی تم، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تم۔ اگلی بات خواجہ صاحب نے حد کر دی، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میری مہندی کجل مصاب، فرماتے ہیں میرا بیڑا پان بھی تم۔ میں نے ایک جگہ بیان کی، بندہ آ گیا ہوئے مولوی صاحب یہ کیا بات کر دی بیڑا اور پان حضور؟ میں نے کہا تو سمجھا ہی نہیں خواجہ صاحب کی بات کو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو بیڑا رکھ کر مزہ آتا ہے، پان رکھ کر مزہ آتا ہے، کجل لگا کر مزہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں بیڑے کا بھی مزہ آ جاتا ہے، ہمیں پان کا بھی مزہ آ جاتا ہے، ہم آپ کا نام لیتے ہیں ہماری آنکھوں میں کجل کا بھی مزہ آتا ہے، ہمیں ہمارے بالوں کو مہندی کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ میری مہندی کجل مساگ بھی تم، میرا بیڑا پان بھی تم، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تم، سلطان بھی تم۔ ایک آدھے سیکنڈ کی بات رہ گئی، وہ نوجوان کو جب پکڑ کر گیا نا اس نے کہا یہ تاج دار خط میں نے بہت کے نعرے لگا رہا تھا، جی جناب یہ تو جی سڑک بند کی ہوئی تھی اس نے۔ افسر نے کہا کان پکڑ لو، ہمیں بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں یوں کر لو یوں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو وہ بابا جی کیا ہمیں سمجھا گئے، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ خود ہی اتنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بتاؤ کتنے چھتر ماروں تجھے؟ نوجوان نے کان بھی پکڑے ہوئے تھے اور تاریخی جواب ہماری طرف سے قیامت تک دے گیا، ہمارا بھی جواب ان کو وہی ہے، ہم اپنی بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ میں نے کہا حضور ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا تھڑکنے لگتا ہے، انہوں نے کہا اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کر کتابیں پڑھو انشاءاللہ نہیں تھڑکو۔ اپنا مان نہیں کہ میں اور 5-6 مننا لیں تو میں پھر بابا جی کو بول کے اپنی راہ شروع کر دوں نہ، ہمارے قائد صرف حافظ سعد بن خادم حسین، جو ان کی طرف سے کوئی بھی آئے گا پیغام وہ ہوگا، ہم غلط ہو سکتے ہیں ہمارا قائد نہیں ہو سکتا، جو وہ کہیں گے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو نوجوان نے ان کو تاریخ دی، اس نے کہا بتاؤ کتنے چھتر ماروں تجھے؟ نوجوان نے کہا جتنے تو جہنم میں سہ سکے، ہمارے ساتھ ظلم اتنا کرو جتنا جہنم میں سہ سکو، ہم تو حضور کی نالین کی خاک کے صدقے، حضور کی کرم نوازی کے صدقے، ہمارے تو نوجوان جیلوں میں جا کے سوئے رہے، وہ کہتے یار اے مولوی انہوں نے تو نیند رہی اکھی کھول دیا ہی نہیں،
انہوں نے اتنے سکون دی نظرانی ہے. میں نے کہا وہ جو سکون ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم جن کے لیے گئے ہمیں گنبد خضرا میں بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں بابا جی بھی کہتے تھے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. تو میں نے کہا جن کے لیے تم گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے, جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے. ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے انشاءاللہ. اب آخر میں نعرہ لگوا رہا ہوں, سب نے زوردار نعرہ لگانا ہے. آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ پورے پاکستان کا پوری دنیا میں بھی کراچی والے مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی عزت حضور کی ناموس کا پہرے دار رکھے. ہمیں اخلاص عطا فرمائے. بابا جی یہ حصے اخلاص میں سے ہم کمینوں کو بھی تھوڑا سا حصہ رب عطا فرما دے. اور انشاءاللہ ہم نے لے کر زوردار نعرہ لگانا ہے, زوردار نعرہ لگانا ہے. پتہ لگے محمد عربی جیسے ہم وہاں سے پنجاب میں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ کرے اسی بھی آئے کام کریے جب کراچی والے کر دیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. نعرہ زوردار لگا, نعرہ تکبیر. کبھی آپ نے زور نہیں لگایا, زور نہیں لگایا, تھوڑا سا زور لگایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, زندہ باد زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ منصب نبی یار یہ والا نعرہ تو بابا جی فرماتے تھے محمد بن مسلمہ کی طرح ہماری آوازوں میں بھی خون ٹپکے, خون ٹپکے. ایسا فاقتلوہ اس طرح منصب نبی منصب نبی منصب نبی منصب نبی